محترم حضرات، کسی نے حضرت مولانا سعد صاحب ہداہ اللہ سے متعلق ایک بہت عمدہ اور بہت شاندار نظم تیار کیا ہے۔ ہم نے سنا، ہمیں وہ نظم بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ یہ نظم آپ تک بھی شیئر کر دوں۔ تو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں، اور سننے کے بعد آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے سارے مسلمان سن سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا سے متعلق جو نظم ہے وہ نظم سن لیتے ہیں۔ اے سعد تیری گمراہی اب ظاہر ہوئی ساری دنیا پر، اے سعد تیری گمراہی اب ظاہر ہوئی ساری دنیا پر، ہے وقت توبہ بھی باقی تاخیر نہ کر، تاخیر نہ کر، ہے وقت توبہ بھی باقی تاخیر نہ کر، تاخیر نہ کر۔ لعنت کرے گی دنیا تجھ پر، تاریخ نہ تجھ کو بخشے گی، لعنت کرے گی دنیا تجھ پر، تاریخ نہ تجھ کو بخشے گی۔ اس کار نبوت کی تو نے نادان یہ کیا حالت کر دی، اس کار نبوت کی تو نے نادان یہ کیا حالت کر دی۔ آبان تیرے قربانی سے جس گلشن کو آباد کیا، آبان تیرے قربانی سے جس گلشن کو آباد کیا، کس بے دردی سے تو نے اسے ویران کیا، برباد کیا، کس بے دردی سے تو نے اسے ویران کیا، برباد کیا۔ اولاد بزرگوں کی ہونا کافی نہیں تیری عمارت کو، اولاد بزرگوں کی ہونا کافی نہیں تیری عمارت کو، یہ کام ہے رگڑا رگڑی کا، اس میں ہے مٹانا عزت کو، یہ کام ہے رگڑا رگڑی کا، اس میں ہے مٹانا عزت کو۔ کیا ابن نوح کو بھول گیا اللہ کی بے نیازی کو، کیا ابن نوح کو بھول گیا اللہ کی بے نیازی کو، وہ کامل ہدہد و ابابل سے لا کر دے کھڑا تاتاری کو،
وہ کامل ہدہد و بابل سے لا کر دے کھڑا تاتاری کو، دل اندھا ہوا حب جاہ سے، حق آئے سمجھ میں پھر کیوں کر، دل اندھا ہوا حب جاہ سے، حق آئے سمجھ میں پھر کیوں کر، باتیں تو کرے بہکی بہکی، شیطان سوار ہوا سر پر، باتیں تو کرے بہکی بہکی، شیطان سوار ہوا سر پر، جس میں نہ تھا شور شور کبھی، خاموش تھی محنت مدت سے، جس میں نہ تھا شور شور کبھی، خاموش تھی محنت مدت سے، دنیا کا تماشا بن گئی وہ اب تیری جدت و شدت سے، دنیا کا تماشا بن گئی وہ اب تیری جدت و شدت سے، اے سعد تیری گمراہی اب ظاہر ہوئی ساری دنیا پر، ہے وقت توبہ بھی باقی، تاخیر نہ کر تاخیر نہ کر، ہے وقت توبہ بھی باقی، تاخیر نہ کر تاخیر نہ کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے سنا کتنا شاندار ہے اور کس انداز سے انہوں نے حقیقت کو بیان کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان من الشعر لسحرا، شعر شاعری میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک بات کی حقیقت بیان کی ہے۔ کہہ رہے مولانا کی گمراہی پوری دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، توبہ میں ابھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ابھی بھی وقت باقی ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ساری بات بالکل درست ہے۔ آگے کہہ رہے صرف بڑوں کے اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں کے قصہ سامنے موجود ہے۔ اللہ کے یہاں تقوی پرہیزگاری ہی کا اعتبار ہے، کوئی نسب و نسبت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ساری باتیں انہوں نے بہت اچھی طرح سے بیان کی۔ اسی طرح سے جاہ و عزت کی چاہت اگر ہے تو حق سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بھی کہہ رہے۔ مولانا کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل 100% صحیح ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں جو شریعت سے بالکل باہر جا کے کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں ساری باتیں بالکل حقیقت ہے، انہوں نے حقیقت بیان کی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا پر جہاں تک فتویٰ اور گمراہی کا مسئلہ ہے، یہ تو آج نیا نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ 8 سال پہلے ان پر فتویٰ دیا ہوا ہے، پوری دنیا دارالعلوم کے اس فتویٰ کو مانتی ہے اور پوری دنیا کے علماء تقریباً متفق ہے اس بات پر کہ ہاں مولانا پر جو فتویٰ گمراہی کا لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے۔ ہر علاقے کے علماء مولانا کے خلاف دارالعلوم کے جو فتویٰ ہے اس کی حمایت اور تائید کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کیا، افریقہ نے کیا، پاکستان نے کیا، ہندوستان کے بھی مختلف صوبوں کے علماء نے مختلف اوقات میں مولانا کے خلاف دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کی تائید اور حمایت کی ہے۔ آسام کے علماء نے کیا، گجرات کے کیا، بنگلور کے کیا، یو پی کے بھی مختلف
ضلعوں کے مختلف علاقے کے علماء نے مختلف دفعے میں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء مولانا کے خلاف دارالعلوم کی جو فتویٰ ہے اس کو صحیح اور درست مانتے ہیں، اور بار بار مولانا سے سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ رجوع کر لیجئے، لیکن مولانا اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں آئے تھے، اتنا اچھا موقع تھا، جب پہنچ گئے تھے تو وہاں آرام سے کچھ مشورہ کر لیتے ہیں، ان لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ کر کے رجوع کی بات کر لیتے ہیں اور معاملہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ مولانا کر سکتے تھے لیکن مولانا نہیں کر رہے ہیں، اپنی ضد میں اور اپنی بڑائی میں جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ کہیں مولانا ان سب کا کوئی اثر نہیں لے رہے ہیں، جتنے بڑے کہیں جتنے چھوٹے کہیں کسی کا کوئی اثر ان پر نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے مولانا کے بارے میں جو دنیا والے یہ کہہ رہے کہ تاریخ آپ کو نہیں بخشے گی، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر کے رجوع کر کے معاملہ کو ختم کر لینا چاہیے، اور مولانا جب چاہیں گے اسی وقت یہ معاملہ ختم کر سکتے ہیں۔ بس مولانا کے لیے اس معاملے کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے ساتھ مل کر ان کے اوپر دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے، اکابر دارالعلوم کو جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات سے متعلق مولانا ان سے مشورہ کر لے، ان سے معلوم کر لے کیا کیا اعتراضات ہے، اور ان سب کے بارے میں مولانا صاف صاف رجوع کر لے، اور بعد میں ان سب باتوں کو بیان نہیں کریں گے کہہ کر وعدہ کر لے، اور بعد میں حقیقت میں بھی بیان نہ کرے، چھوڑ دے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ انہی باتوں کو بیان کرے جن پر اعتراضات ہے۔ اگر مولانا ان باتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دارالعلوم کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے بارے میں رجوع کی ایک تحریر لکھ دیجئے، تو پھر وہ معاملہ وہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد رہ جاتا ہے شورا عمارت کا مسئلہ۔ وہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، چاہے شورا کے ساتھ کام کرے چاہے اپنی عمارت کے ساتھ کام کرے، کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں بہتر اگر سمجھے مولانا تو اپنے جو بڑے اکابرین ہیں ان سب کے ساتھ مل کر چاہے عمارت کے ساتھ کام کر لے چاہے شورا کے ساتھ کر لے، لیکن آپس میں مشورہ کر کے کرے۔ مولانا ابراہیم صاحب ہے، مولانا احمد لاٹ صاحب ہے، پہلے اور بزرگان دین تھے لیکن وہ لوگ گزر گئے، ابھی یہ حضرات ہیں، ان حضرات کو ساتھ میں لے کر کوئی مشورہ کر لے، اور مشورہ کر کے جس طرح کام کرنا طے ہو جائے اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے۔ کسی قسم کی ضد میں اپنی بات کو منانے میں لگے رہنے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت آسان کام ہے، اگر چاہے تو فوراً ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہ چاہے تو پوری دنیا میں یہ اختلاف باقی رہے گا، اور دنیا مولانا کو اسی طرح سے یاد کرتی رہے گی، مولانا پر لعنت کرتی رہے گی۔ اللہ کرے مولانا کی سمجھ میں آ جائے اور اس معاملہ کو ختم کر دے۔